ایک زمانہ تھا جب پاکستان شاید دنیا میں سب سے آگے تھا. مشتاق محمد سب سے چھوٹی ایج میں آگے. حسن رضا ڈیبیو میں نے دیکھا تھا فیصل آباد میں ان کا 14 سال کے عمر. اس ایج کے اندر کھلا دیا. ہم لوگ کھلاتے تھے انگلش ٹیم, آسٹریلین ٹیم, وہ نہیں کھلاتے تھے. یہ 26-27 میں جا کے پکا پلیئر جیسے کہتے ہیں 8-10 سال کاؤنٹی کھیل لی ہوئی ہے, پروو کیا ہوا ہے, اسے کھلاتے تھے. لیکن ہمارے لڑکوں اب وہ لینے لگ گئے. اب ریورس ہو گیا. کبھی ہم آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے اندر ہرا رہے ہوتے ہیں, ہم ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ کے اندر ہرا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ہم پاکستان کے اندر بہت ہی چھوٹی ٹیموں سے ہار رہے ہوتے ہیں. ہم افغانستان سے اب تو ہارنے لگے ہیں, ہم بنگلہ دیش سے ہارنے لگے ہیں. ابھی چیمپئنز ٹرافی کے اندر مطلب پوری ایک بارات تھی جنہوں نے ٹیم بنائی جس میں 2 اوپنر نہیں تھے, جس میں اسپنر نہیں تھے, ٹیم میں کوئی بیلنس ہی نہیں تھا, اور دوسری ٹیمیں 4 اسپنرز کے 4 لے کے آ رہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئی سی سی ایونٹ 29 سال کے بعد آپ کو مل رہا ہے اور ٹیم کا بیلنس ہی نہ ہو. پچھلے 4 سال میں کتنے 4 چیئرمین آ چکے ہیں, 4 بورڈ آف گورنرز پی سی بی کے چینج ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کون ہونا چاہیے؟ آیا وہ جس نے پہلے باقاعدہ کرکٹ کھیل رکھی ہو, یا آیا وہ جس کو کچھ ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہو؟ کہ کم از کم پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز اور چیئرمین ایسے تو ہوں جنہوں نے کم از کم کرکٹ کے بال کے ساتھ کوئی اسکول کا میچ ہی کھیلا ہو. احسان مانی صاحب کیوں بہت اچھے تھے. احسان مانی صاحب تو ٹیسٹ کرکٹر نہیں تھے, لیکن ایکسپیرینس تھا ان کا, ایم سی سی کا ایکسپیرینس تھا, آئی سی سی کا ایکسپیرینس تھا, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے ان باڈیز پہ. ہی واز اے فائن چیئرمین. فائنینشیل آرگنائزیشن اینڈ مینیجیریل پرابلم ہوگی. یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے میرے تو خیال میں. اٹ شوڈ بی رن ایز اے کارپوریشن. کارپوریٹ ہیڈ ہونا چاہیے جس کا مینجمنٹ ایکسپیرینس ہو, بٹ کرکٹ اس کے بلڈ میں ہو, کچھ ایکسپیرینس ہو. دور ایسا بھی آیا جس میں ہمارے ایک حکمران نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی, اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ آسٹریلیا کے اندر کم کلب ہیں, کم ٹیمیں ہیں, تو اسی اصول کو پاکستان کے اندر انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اسکول کرکٹ رہ گئی, یونیورسٹی کرکٹ رہ گئی, کلب کرکٹ رہ گئی. ہائی پرفارمنس سینٹرز خالی بنا کے تو آپ میچ ٹیمپرمنٹ ڈیولپ نہیں کر سکیں گے, صرف ٹیکنیک پہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو یہ پراپر پاتھ ویز کے انڈر 13, انڈر 15, 17, 19 پاکستان اے اور پاکستان کلیئر ہو اور میرٹ ہو سلیکشن میں. سو ہمارے ٹیمپرمنٹس میں پرابلم آ گئی جو آپ ایون نیشنل ٹیم کے اندر دیکھ رہے ہیں. دوسروں میں اور ہماری کرکٹ میں صدیوں کا فرق پڑ گیا. صحیح. اچھا, آپ نے کچھ پلیئرز کے نام بھی لیے جو آپ کے ہاتھوں سے نکلے, جیسے قیصر عباس, جیسے محمد آصف, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ شیخ پورہ کے اندر آپ نے بڑا کام کیا اور عظمت رانا کو کوچ بنایا. کوئی ایسا لگا کہ کوئی ایک اچھا پلیئر تھا جو کسی وجہ سے ضائع ہو گیا, کسی کو اس کے اوپر نظر نہیں پڑی؟ سر میرے خیال میں پاکستان کی کرکٹ تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا republicpolicy.com. اور آج میرے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت موجود ہیں, احمد نواز سکھیرا صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابقہ بیوروکریٹ ہیں, اور کرکٹ کے حوالے سے ان کی بڑی گہری نظر ہے, اور ڈومیسٹک لیول کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور آج ہم ان کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے ہی بات کریں گے. احمد نواز صاحب, آپ کا بے حد شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. پاکستان سیمی فائنل تو کیا, پاکستان یعنی پہلے میچز میں ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا. کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. دیکھیں, میں تو ذاتی طور پہ معذرت کے ساتھ بلیو کرتا ہوں کہ ملک اوپر جاتے ہیں جب, تو سارے سیکٹرز اوپر جاتے ہیں. ملک جب نیچے آتے ہیں تو ہر چیز زوال پذیر ہوتی ہے, اور بیسک وجہ میرٹ کا نہ ہونا ہوتا ہے, سٹرکچرز کا نہ ہونا ہوتا ہے. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ تر ملک کی حالت کے مطابق ہی کرکٹ ہے. کوئی وہ علیحدہ آئیلینڈ تو نہیں ہے آف ایکسلنس. سب کو بڑا دھچکا لگا, لیکن کیا یہ نہیں ہونا تھا؟ ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ کا کیا سٹرکچر ہے, ہمارے پاتھ ویز بچوں کو جو ڈیولپ کرنے کا ہے کیا سٹرکچر ہے.
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسکول کرکٹ رہ گئی، یونیورسٹی کرکٹ رہ گئی، کلب کرکٹ رہ گئی، فرسٹ کلاس کرکٹ پچھلے 4 سال میں کتنے 4 چیئرمین آ چکے ہیں، 4 بورڈ آف گورنرز پی سی بی کے چینج ہو چکے ہیں. سو جب کسی چیز میں بھی سرٹنٹی نہیں ہے تو پھر ٹیم کے بھی اس پہ اچھا، امپیکٹ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ پیچھے بورڈ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے تو وہی جو انکنسسٹنسی ہے وہ ہمیں ٹیم کی پرفارمنس کے اندر نظر آتی ہے. کبھی ہم آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے اندر ہرا رہے ہوتے ہیں، ہم ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ کے اندر ہرا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم پاکستان کے اندر بہت ہی چھوٹی ٹیموں سے ہار رہے ہوتے ہیں. ہم افغانستان سے اب تو ہارنے لگے ہیں، ہم بنگلہ دیش سے ہارنے لگے ہیں. تو مطلب ہمارا جو کرکٹ کی اس وقت صورتحال ہے وہ یہ والی آ گئی ہے. آپ نے بہت عرصہ، جس طرح سے آپ نے ابھی اس انٹرویو سے پہلے بات کی ہے، اور بہت آپ نے یعنی لوڈ لیول کے اوپر کام کیا اور بڑے یعنی پلیئر آپ کے ہاتھوں سے نکلے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ کچھ کی طرف تو آپ نے اشارہ کیا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی اسکول کرکٹ کو ریوائیو کیا جائے، یونیورسٹی لیول کے اوپر کرکٹ کو ریوائیو کیا جائے، کلب کرکٹ کو ریوائیو کیا جائے، اور کیا ممکنہ طور پہ ہم کر سکتے ہیں کہ جس سے پاکستان کے اندر کرکٹ کو مزید فروغ مل سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈز ہونے چاہیے. گراؤنڈ ہوں گے تو کھیلیں گے نا. اب کے بچوں کو تو شاید علم نہیں ہو، میری جنریشن کو تو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، اور ہمارے سے پہلے والوں کو. لاہور میں مینار پاکستان کے پیچھے، اس ٹائم منٹو پارک کہتے تھے، کرکٹ گراؤنڈ ہوتے تھے. 3 فل کرکٹ گراؤنڈز ہوتے تھے اور اس کے ارد گرد کوئی 40 کلبز کے نیٹس ہوتے تھے. ایٹ اے ٹائم 3 مین میچ کھیلے جا رہے ہوتے تھے اور 20 چھوٹے میچز سائڈ پہ بچے. سلیم ملک مدثر نظر وہیں سے یہ نکلے. پاکستان کرکٹ کی تقریباً نرسری تھی. آپ کراچی کو اگر علیحدہ کرتے ہیں تو لاہور ٹیسٹ پلیس دیتا تھا، اندرون شہر سے نکلتے تھے. وہاں پہ کچھ رہ گیا اندرون شہر، وہ جو نرسری تھی پاکستان کرکٹ کی، وہ بچے کہاں جا کے کھیلیں گے؟ گلبرگ میں خود گلبرگ میں رہتا تھا اس زمانے میں، اور ڈونگی گراؤنڈ ہوتی تھی، سروس انڈسٹریز کا نیٹ ہوتا تھا. اسکول کی چھٹیوں میں سروس کے لیے جا کے کھیلتے تھے. وسیم راجہ بھی وہاں کھیلتے تھے، شفیق پاپا بھی کھیلتے تھے، اور کئی نامور پلیئرز. اس گراؤنڈ کو ختم کر دیا. اب اگر گراؤنڈز نہیں ہوں گے تو پلیئر، میری تو سب سے آسان یہ پہلی چیز یہ ہے کہ جی گراؤنڈز دیں. اگر میرے بس میں ہو، اور یہ میں بار بار ٹویٹر پہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے ہر تحصیل میں ایک کرکٹ گراؤنڈ اور اس کے ساتھ ایک بڑی بیسک اکیڈمی بنائیں تاکہ بچے کھیلیں. ہر پاکستانی بچہ کرکٹ کا شیدائی ہے، اسے موقع تو دیں. ایک دفعہ ان بچوں نے جب کھیلنا شروع کیا پراپر گراؤنڈز میں، پھر آٹومیٹکلی اس سے ٹیلنٹ نکلے گا. اسکول سے نکلے، اسکول کرکٹ ریوائیو کریں. پاتھ وے ہے نا، اسکول کے بعد وہ آ کے کالج کھیلیں. پاکستان یونیورسٹی کی ٹیم ارلی 70s میں تقریباً پاکستان ٹیم کے پائے کی ہوتی تھی اور فرسٹ کلاس کھیلتی تھی، اور آسان میچ نہیں ہوتا تھا پی آئی اے جیسی اسٹرانگ ٹیم یا حبیب بینک جیسی اسٹرانگ ٹیم کے ساتھ. تقریباً اس ٹائم کی پاکستان یونیورسٹیز کی ٹیم کا آلموسٹ ہر پلیئر پاکستان کھیلا. اب تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہائی پرفارمنس سینٹرز خالی بنا کے تو آپ میچ ٹیمپرمنٹ ڈیولپ نہیں کر سکیں گے، صرف ٹیکنیک پہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو یہ پراپر پاتھ ویز کے انڈر 13، انڈر 15، 17، 19 پاکستان اے اور پاکستان کلیئر ہو اور میرٹ ہو سلیکشن میں. اس میں تو کوئی اچھا، ابھی آپ نے کلب کرکٹ کا ذکر کیا اور ابھی آپ نے کچھ ڈپارٹمنٹس کے نام بھی لیے. دور ایسا بھی آیا جس میں ہمارے ایک حکمران نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ آسٹریلیا کے اندر کم کلب ہیں، کم ٹیمیں ہیں، تو اسی اصول کو پاکستان کے اندر انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی. اس وقت کے جو کرکٹرز تھے، ایون مصباح الحق، محمد حفیظ، اظہر علی اور بہت سارے لوگ جو تھے، وہ اس کے پاس گئے اور جا کے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ایسا مت کریں. پاکستان کی جو جغرافی ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اور طرح کے ہیں. آسٹریلیا میں اور طرح کے حالات ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولہ چل جاتا ہو، لیکن پاکستان کے اندر نہیں. کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف کرکٹرز بلکہ بہت سارے نان کرکٹرز جن کی جابز لگی ہوئی تھی وہ بے روزگار ہو گئے.
اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہم ان کے انٹرویوز دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ روتے ہیں کہ ان کے گھر بکھر گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگرچہ اب وہ واپس ہو گیا ہے مگر اس سے ایک فرق تو پڑا ہوگا. ظاہر ہے کہ 4 سال بلکہ وہ والا ان کا جو فیصلہ تھا وہ نافذ رہا. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا جی آپ نے. میں تو 6 ٹیم اسٹرکچر یا میکسیمم کر لیں 8 ٹیم اسٹرکچر کو سپورٹ کرتا ہوں. اگر فرسٹ کلاس کرکٹ اس پائی کی نہیں ہوگی اور 500-600 کرکٹر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہا ہوگا تو اسٹینڈرڈ اس کا نہیں ہوگا. پرابلم جو بیسک آپ نے اپنی اس میں جیسے فرمایا، پرابلم ہے لوگوں کی روزگار چلی گئی. ایک سرٹنٹی ہوتی ہے، غریب گھروں کے بچے کھیلتے ہیں، ان کو جب معاشی دقت نہیں ہوتی ہے تو وہ کرکٹ پہ زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. یہ بالکل پرابلم ہوئی اور یہ فیلئر تھا اس ماڈل کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے. جب 6 ریجن یا ٹیمز کا اسٹرکچر امپلیمنٹ کیا گیا، اس کے ساتھ کارپوریٹ اسپانسرشپس آنی چاہیے تھی، ریجنز کو آنی چاہیے تھیں، تاکہ اس پیسے سے ٹیمز نیچے جو ایج کرکٹ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انڈر 13, 15, 17, 19، یہ اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا اور اس میں سے بیسٹ بچے ان 6 ٹیموں میں آتے اور تکڑا مقابلہ ہوتا. اس کے لیے کارپوریٹ اسپانسرشپس چاہیے تھی. اینڈ آئی تھنک پی سی بی نے وہاں پہ ایک غلطی کی. آئیڈیا ٹھیک تھا، امپلیمنٹیشن میں فالٹ تھا کہ ہائی پرفارمنس سینٹرز بنا دیے کہ بچے وہاں جا کے امپروو کریں اپنی گیم اور ریجنز میں، یہ 6 ٹیموں میں اپنا اپرچونٹی دیکھیں. دیکھیں ہائی پرفارمنس سینٹرز میں وہ کمپیٹیٹو اسپرٹ جو ایون اسکول میچز میں، کلب میچز میں ڈیولپ ہوتی ہے، وہ رائیولری، ہیلدی رائیولری، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. سو ہمارے ٹیمپرمنٹس میں پرابلم آ گئی، جو آپ ایون نیشنل ٹیم کے اندر دیکھ رہے ہیں. دوسروں میں اور ہماری کرکٹ میں صدیوں کا فرق پڑ گیا. ہم پیچھے وہ لیک آف ٹیمپرمنٹ کی وجہ سے پھنس گئے ہیں. اگر اسی اسٹرکچر کے ساتھ کارپوریٹ سیکٹر سے کروایا جاتا اسپانسر اور یہ پاتھ ویز ڈیولپ ہوتے، ہائی پرفارمنس سینٹرز بہت اچھا ہوتا. لیکن ان پاتھ ویز میں سے بچوں کو، جو اچھے بچے ہیں، انہیں پک کر کے ہائی پرفارمنس سینٹرز میں ان کی خامیاں دور کی جاتی، گیم امپروو کی جاتی. تو 6 ٹیمز جو کھیل رہی تھیں وہ بہت بہتر ہوتی اور پاکستان کو بہتر مٹیریل ملتا اور لوگوں کی یہ جو فائنینشیل پرابلمز والا ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہوتا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہم نے کرکٹ کھلانی ہے اور ان کو فائنینشلی لک آفٹر بھی کرنا ہے، یا ہم نے امپلائمنٹ بیورو کھولنا ہے. میرے خیال میں کرکٹ کھلانی ہے اور اس کے ساتھ ان کی اکنامک ویل بینگ بھی دیکھنی ہے. امپلائمنٹ بیورو اگر کیا تو ہم شروع سے ہی غلط سائڈ پہ چلے جاتے. صحیح. اچھا، آپ نے کچھ پلیئرز کے نام بھی لیے جو آپ کے ہاتھوں سے نکلے، جیسے قیصر عباس، جیسے محمد آصف، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ شیخ پورہ کے اندر آپ نے بڑا کام کیا اور عظمت رانا کو کوچ بنایا. اس میں انہوں نے کچھ پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کیا. کبھی کوئی ایسا لگا کہ کوئی ایک اچھا پلیئر تھا جو کسی وجہ سے ضائع ہو گیا، کسی کو اس کے اوپر نظر نہیں پڑی، یا کسی نے اس کا وہ میرٹ کے اوپر آگے آ سکتا تھا اور وہ نہیں آ سکا اور وہ اوور لک ہو گیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس میں ایک خاص وقت ہوتا ہے. جب آپ اس وقت کے اندر آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے پرفارم کرنے کا، تو پھر آپ کے پاس آپ کی باڈی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں آتا کہ آپ اپنا جو کھیل ہے وہ دکھا سکیں. کوئی ایسا ہوا؟ سر میرے خیال میں پاکستان کی کرکٹ تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے، بلکہ ٹریجڈیز سے. میں تو اسے ٹریجڈی کہتا ہوں. ہماری ایک اور بھی غلطی ہے کہ جب ایک بچہ 1 سیزن 2 سیزن سکور کر رہا ہے یا آؤٹ کر رہا ہے تب ہم اسے کھلاتے نہیں ہیں. جب 4 5 6 سال بعد اسے لے کے آتے ہیں تب تک اس کی وہ جو انیشل وہ سپارک ہوتا ہے اس میں، وہ شاید اس طرح سے نہیں رہتا. ایکس کرکٹرز اس وقت جتنے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے اسے پکا کرو، اسے 7 8 سیزن کھلاؤ. محمد حفیظ یا باقی جتنے بھی اس وقت مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ڈومیسٹک کچھ 6 7 سیزن اس کو کھلاؤ، پکا کرو، پھر پاکستان ٹیم کے اندر لے کے آؤ. میرے خیال میں یہ
جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہو جائے. میں جب 6 ٹیم اسٹرکچر اور پاتھ ویز کی بات کرتا ہوں تو وہ اسی لیے کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب پاکستان شاید دنیا میں سب سے آگے تھا. مشتاق محمد سب سے چھوٹی ایج میں آگے. حسن رضا ڈیبیو میں نے دیکھا تھا فیصل آباد میں ان کا 14 سال کے عمر. اس ایج کے اندر کھلا دیا. ہم لوگ کھلاتے تھے انگلش ٹیم آسٹریلین ٹیم, وہ نہیں کھلاتے تھے. یہ 26-27 پہ جا کے پکا پلیئر جیسے کہتے ہیں 8-10 سال کاؤنٹی کھیل لی ہوئی ہے, پروو کیا ہوا ہے, اسے کھلاتے تھے. لیکن ہمارے لڑکوں اب وہ لینے لگ گئے. اب ریورس ہو گیا. اب وہ بچے آپ آسٹریلین سیریز میں دیکھ لیں, بمراہ نہیں پکڑا جا رہا تھا, وہ کسے لے کے آئے, وہ لیفٹ ہینڈیڈ کیا نام تھا اس بچے کا, جی نوجوان تھا. جی جی اسے لے کے آئے اور اسے نکل کے مارنی شروع کر دی. 26 سال کا پکا پلیئر تو شاید اس طرح نہ کھیلتا. اسی طرح آپ چیمپئنز ٹرافی میں دیکھ لیں کہ کئی ینگسٹرز وہ لے کے آئے ہیں. آپ آسٹریلین ٹیم میں دیکھیں, ان کے 3 مین پلیئرز نہیں تھے لیکن انہوں نے ینگسٹرز کو لے آئے ہیں, کھلائے ہیں, سیمی فائنل تک گئے ہیں. کوئی رونا پٹنا نہیں ہوا اگر وہ ہار گئے ہیں. ان کے بچوں کو ICC ٹرافی کا ایکسپیرینس ملا. آئی تھنک میں ڈس ایگری کرتا ہوں, پاتھ ویز ہونے چاہیے اور صحیح ٹائم پہ بچے کو بلڈ ان کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور ڈیبیٹ یہاں پہ رہتی ہے کہ جو PCB کا چیئرمین ہے آیا اسے کرکٹر ہونا چاہیے یا نان کرکٹر ہونا چاہیے, کیونکہ جو نان کرکٹرز ہیں وہ اس کے حق میں بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کرکٹ کھیلی ہو. اور جو کرکٹرز ہیں یعنی ایکس کرکٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں میں سے کسی کو PCB کا چیئرمین ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے نان کرکٹرز بھی آئے جنہوں نے بورڈ کو بہت اچھے طریقے سے چلایا, جن میں شہریار خان صاحب تھے, ایون کہ نجم سیٹھی بھی ٹھیک ہی چلا گئے. ذکا اشرف ظاہر ہے کہ اسے بالکل صحیح طرح سے وہ نہیں چلا سکے, لیکن بیچ میں کچھ اور لوگ بھی تھے جن میں نسیم اشرف تھے, نسیم غنی تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کون ہونا چاہیے؟ آیا وہ جس نے پہلے باقاعدہ کرکٹ کھیل رکھی ہو, یا آیا وہ جس کو کچھ ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہو؟ یہ بڑی کنٹروورسی آج کل چل رہی ہے جی, ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہر جگہ پہ یہی بات. میں نے تو سوشل میڈیا پہ بھی اپنی رائے دی ہے کہ کم از کم PCB کے بورڈ آف گورنرز اور چیئرمین ایسے تو ہوں جنہوں نے کم از کم کرکٹ کے بال کے ساتھ کوئی اسکول کا میچ ہی کھیلا ہو. وہ نیشنل کرکٹ کی ویژن, اگر آپ نے خود بھلے اسکول کرکٹ ہی کھیلی ہو اور آپ کارپوریٹ لیڈر ہیں, آپ گورنمنٹ کی سینئر پوسٹ سے آئے ہیں, آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو اسکل ہے, مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اٹ از اے مینیجیریل جاب. آپ نے فائنینسز لے کے آنے ہیں, فائنینسز ہوں گے تو نیچے سے آپ کرکٹ اسٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں. انفراسٹرکچر کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, لیکن کرکٹ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جانا ہے, اس کے لیے اف یو آر ناٹ اے کرکٹر, کم از کم ایسے اسکول, کلب, کالج, فرسٹ کلاس کچھ تو ایکسپیرینس ہو. احسان مانی صاحب کیوں بہت اچھے تھے؟ احسان مانی صاحب تو ٹیسٹ کرکٹر نہیں تھے لیکن ایکسپیرینس تھا ان کا, MCC کا ایکسپیرینس تھا, ICC کا ایکسپیرینس تھا, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے ان باڈیز پہ. ہی واز اے فائن چیئرمین. شہریار صاحب کا آپ نے نام لیا, اور کئی ہیں. سو آئی ڈونٹ بلیو کہ دیکھیں ایکس کرکٹر کرکٹنگ سینس بہت زیادہ ہوگی لیکن اسے ایز فائنینشیل آرگنائزیشن اینڈ مینیجیریل پرابلم ہوگی. یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے میرے تو خیال میں. اٹ شوڈ بی رن ایز اے کارپوریشن. کارپوریٹ ہیڈ ہونا چاہیے جس کا مینجمنٹ ایکسپیرینس ہو, بٹ کرکٹ اس کے بلڈ میں ہو, کچھ ایکسپیرینس ہو, اسے فیل تو ہو کہ ایک بچہ میرٹ پہ پاکستان کھیلتا ہے اور وہ نہیں کھیلتا آپ کے انڈر, آپ کو رات کو نیند کیسے آئے گی کہ آپ نے پاکستان کو ایک ٹیلنٹ سے ضائع کر دیا؟ لیکن آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ٹیلنٹ کیا ہے. اچھا, یہ ایک نجم سیٹھی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا, میں نے کہا جی ان کا بھی میرے خیال ہے کہ کرکٹ کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے اس طرح سے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ یار یہ لڑکا جو ہے ڈیزرو کرتا ہے, یہ لڑکا ڈیزرو نہیں کرتا. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا, میں نے کہا جی آپ کس طرح سے پتہ چلاتے ہیں جو ٹیم بنائی گئی ہے کسی بھی ٹور کے لیے, آیا یہ میرٹ کے اوپر بنی ہے یا پھر اس کے اندر 2-4 ایسے لڑکے ہیں جو کہ میرٹ کے اوپر نہیں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ٹیم میرے پاس آتی ہے وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھی ہوتی ہے, میں ان سے لے لیتا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ جائیں. میرے کچھ ایکس کرکٹرز دوست ہیں
میں انہیں وہ ٹیم جو ہے وہ واٹس ایپ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیم بنی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ بھی اپنی ایک ٹیم بنا کے مجھے بھیجیں. ایک میں دوسرے دوست سے بنواتا ہوں. تو اس طرح کر کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ 15 میں سے 13 لڑکے تو ٹھیک ہے، 2 لڑکے آگے پیچھے ہو سکتے تھے. تو وہ اس طرح سے، اس سے آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ وہی والی بات آ گئی جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر کسی بھی چیئرمین کو کرکٹ کا ایکسپوجر نہیں ہے، اسے اس کی بیسکس کا پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ یہاں پہ چیزیں بہت ساری جو اوور لک ہو جائیں گی. دیکھیے میں سب پرانے چیئرمینوں کا احترام کرتا ہوں، کرنٹ چیئرمین کا احترام کرتا ہوں. میں تو سسٹم کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو آپ نے واقعہ سنایا، آئی ایم شیور سیٹھی صاحب نے بھی اپنے سسٹم کے حساب سے اپنی تسلی کے لیے یہ والا پروسیس کیا. میں ہمبلی ڈس ایگری کرتا ہوں. وائی؟ بیکاز اٹ جسٹ شوز کہ آپ نے بیسک غلطی یہ کی کہ سلیکشن کمیٹی آپ نے ٹھیک نہیں بنائی. بھائی سلیکشن کمیٹی ٹیسٹ پلیئرز کی ہے. ان صحیح سلیکٹر اگر آپ نے چنے ہیں تو آپ کو یہ تردد کرنا نہیں پڑے گا. لوگوں کے بائسز نہیں آنے دیں. جن سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے ٹیم آپ کو سلیکٹ کر کے دی. ابھی چیمپئنز ٹرافی کے اندر مطلب پوری ایک بارات تھی جنہوں نے ٹیم بنائی جس میں 2 اوپنر نہیں تھے، جس میں اسپنر نہیں تھے. ٹیم میں کوئی بیلنس ہی نہیں تھا. اور دوسری ٹیمیں 4 اسپنرز کے 4 لے کے آ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا میچ دبئی میں بھی ہونا ہے. دبئی کی کنڈیشنز آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو اگر میں ہوتا تو میں سلیکٹر سے پوچھتا نا کہ مجھے بتائیں آپ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کیسے. آپ لوگ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آخری دن بھی موقع دیا گیا تھا. سارے بڑے اچھے ٹیسٹ کرکٹرز تھے، میں عزت کرتا ہوں ان کی، بٹ یہ غلطی کیسے ہوئی؟ آئی تھنک ہر پاکستانی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ لیکن اس کے لیے پھر گورننگ باڈی کو سینس ہونی چاہیے تھی نا کرکٹ کی. میں اسی لیے ہمیشہ پروسیسز پہ، سسٹمز ڈیولپ کرنے پہ بات کرتا ہوں جس میں ذاتی پسند ناپسند کو آپ نکال دیتے ہیں اور میرٹ پہ چلتے ہیں. آپ برانڈنگ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ کو کیسے برانڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی سمپل سی چیز ہے. آپ نے فار ایگزامپل ٹیسٹ کی بات کر لیں. آپ ایوریجز لیتے ہیں کہ جی یہ 2 اوپنر ہیں. آپ پاکستان کے سارے اوپنرز کا آپ نے ایوریج لی، رن ریٹ لیا. رن ریٹ کو اور ایوریجز کو آپ ویٹ اسائن کر دیں. آپ نے ایگریسو کرکٹ کھیلنی ہے، فار ایگزامپل 70% کا ویٹ دے دیں رن ریٹ کو، 30 ایوریج کو دے دیں. آپ نے دھیان سے کھیلنے والی یوزول پرانی کرکٹ کرنی ہے، آپ 70 دے دیں ایوریج کو اور 30 دے دیں رن ریٹ کو. اس میں آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی جس برانڈ کی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں کون ویسی کھیل رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں، اسے ایڈجسٹ کر لیں کہ کس نے ہلکی ٹیم کے خلاف سکور کیا ہے، کس نے ٹف ٹیمز کے خلاف ٹف وکٹس یا کنڈیشنز میں سکور کیا. لیکن کوئی پروسیس تو ہوئے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئی سی سی ایونٹ 29 سال کے بعد آپ کو مل رہا ہے اور ٹیم کا بیلنس ہی نہ ہو؟ سو سسٹمز بنائیں سر، پروسیسز اپنے ٹھیک